ایک عورت کا قصور کیا تھا کہ اس نے نہیں کہا؟ اس نے اپنی مرضی سے جینے کی کوشش کی کہ اس نے تعلیم حاصل کرنا چاہی یا صرف یہ کہ وہ ایک عورت تھی؟ پاکستان میں ہر سال ہزاروں لڑکیاں ہریسمنٹ، ایسڈ اٹیکس، غیرت کے نام پر قتل اور ریپ جیسے کرائمز کا شکار بنتی ہیں، لیکن ان میں کتنی کہانیاں ہمارے سامنے آتی ہیں، کتنی عورتیں انصاف حاصل کر پاتی ہیں اور کتنے درندے سزا پاتے ہیں۔ یہ ایک ایسی سوسائٹی کا آئینہ ہے جہاں کی عورتیں آج بھی خوف کے ساتھ رہتی ہیں، خاموشی کے ساتھ ظلم سہتی ہیں اور انصاف کی امید میں برسوں انتظار کرتی ہیں، اور کچھ تو اپنی عزت کے ڈر سے بولتی بھی نہیں ہیں۔ ہیومن رائٹس کے مطابق پاکستان میں 2025 میں 6543 کیسز رپورٹ ہوئے، ان میں 3815 ریپ کیسز، 470 آنر کلنگ، 132 گھریلو تشدد سے ہونے والی اموات، 2586 سائبر ہیراسمنٹ کے کیسز۔ لیکن یہ صرف وہ کیسز ہیں جو ریکارڈ کا حصہ بنے، اور کہا جاتا ہے کہ ریکارڈ کے اندر صرف 20 سے 30% کیسز ہی آتے ہیں، باقی بہت سارے کیسز کبھی رپورٹ ہی نہیں ہوتے۔ 70 سے 80% ایسی عورتیں ہیں جو نہ پولیس کے پاس گئی، نہ عدالت، نہ کسی ادارے سے مدد مانگی۔ لیکن کیوں؟ کیونکہ انہیں ڈر تھا، خاندان ٹوٹنے کا ڈر، اکنامیکل پریشر کا ڈر، بدنامی کا ڈر، اور سب سے بڑی بات جان سے مارے جانے کا ڈر۔ جب ریپ کیسز ہوتے ہیں تو بہت سارے کیسز تو سامنے ہی نہیں آتے، اور جب سامنے آتے ہیں تو بہت سارے خاندان اس کو عزت کا مسئلہ بنا کر دبا دیتے ہیں، اور کہیں پر انہی لڑکیوں کو قصوروار ٹھہرایا جاتا ہے۔ اور ان سب سے بچتے بچاتے جب کوئی کیسز قانون تک پہنچتے ہیں تو سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ ریپ کیسز کی سزا کا جو ریشو ہے وہ 1% سے بھی کم ہے۔ اور اگر کوئی چیز اس سوسائٹی کی سب سے ڈارکسٹ سائڈ کو شو کرتی ہے تو وہ ہے آنر کلنگ۔ آنر کلنگ یعنی کہ غیرت کے نام پر قتل۔ آباد میں دن بدن غیرت کے نام پر خواتین اور مرد کے قتل کے واقعات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ گزشتہ 6 ماہ کے دوران ضلع کشمور، شکارپور، کندکوٹ اور جیکو آباد کے مختلف علاقوں میں 18 خواتین اور 15 افراد کو غیرت کے نام پر قتل کیا گیا ہے، اور ان تمام واقعات میں صرف 2-3 واقعات کے جو ملزمان ہیں گرفتار ہوئے ہیں، باقی تمام واقعات کے جو ملزمان ہیں وہ فرار ہیں۔ بہت ساری جگہ پر ایسے قتل کو حادثہ یا خودکشی بنا دیا جاتا ہے۔ ایک انسان کو صرف اس لیے قتل کر دینا کہ وہ اپنی پسند کی زندگی گزارنا چاہتا ہے، کیا یہ غیرت ہے؟ اور یاد رہے کہ یہاں صرف عورتوں کے ساتھ نہیں، آنر کلنگ کے اندر مردوں کو بھی قتل کیا جاتا ہے۔ مختلف علاقوں میں 18 خواتین اور 15 افراد کو غیرت کے نام پر قتل کیا گیا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ضلع کشمور میں 3 خواتین اور 1 مرد کو قتل کیا گیا ہے۔ غیرت کے نام پر ایک 16 سالہ لڑکی علی شاہ کو قتل کیا گیا، اور ایک مرد اسد علی میرانی کو قتل کیا گیا۔ تو اگر آپ کہیں کہ یہ معاشرہ صرف عورتوں پر ظلم کرتا ہے تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ یہاں عورت یا مرد کا مسئلہ نہیں بلکہ ایک خاص مینٹیلٹی کا مسئلہ ہے، ایک ایسی مینٹیلٹی جہاں پر نہ سننا برداشت نہیں، جہاں پر ان کی ایگو سب سے پہلے رکھی جاتی ہے، اور پھر آتا ہے ایسڈ اٹیک۔ چند سیکنڈز میں انسان کی پوری زندگی بدل سکتی ہے۔ ایسڈ صرف چہرہ نہیں جلاتا، خواب جلاتا ہے، اعتماد جلاتا ہے، فیوچر جلاتا ہے، یعنی کہ پوری زندگی کو جلا کے رکھ دیتا ہے۔ اور ایسڈ اٹیکس کے اندر بھی یہی ہوتا ہے۔ رپورٹ تو صرف چند درجن کیسز ہوتے ہیں، مگر جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ رپورٹڈ کیسز کی تعداد صرف 10 سے 20% ہے، اور دیہی علاقوں کے اندر اور ایسی جگہ جہاں پر ایگو کا مسئلہ سب سے زیادہ بنایا جاتا ہے وہاں پر ایسڈ اٹیکس زیادہ ہوتے ہیں۔ اور چوتھی سب سے بڑی چیز سائبر ہراسمنٹ۔ یہ آج کے ڈیجیٹل ورلڈ کا نیا خطرہ ہے۔ اب ظلم اور تشدد صرف گلیوں اور گھروں تک محدود نہیں رہا، یہ آپ کے موبائل فون تک پہنچ چکا ہے۔ فیک اکاؤنٹ، بلیک میلنگ، تصویروں کا غلط استعمال، AI جنریٹڈ پکچرز اور ویڈیوز، آن لائن دھمکیاں، اور یہ تو بہت کامن سی چیز ہو گئی ہے۔ اور ہر گزرتے سال کے ساتھ ساتھ یہ سائبر ہراسمنٹ کا سلسلہ مزید بڑھتا جا رہا ہے۔ تو اصل مسئلہ آخر ہے کیا؟ اصل مسئلہ مرد نہیں، اصل مسئلہ عورت بھی نہیں، اصل مسئلہ ایک ایسی مینٹیلٹی ہے جو اپنی پاور کو ہی حق سمجھتی ہے، جو کسی کمزور کو دبانا اپنی اتھارٹی سمجھتی ہے، جو اس طرح کے تشدد کو بالکل نارمل سمجھتی ہے، اور ایسی مینٹیلٹی جو انصاف کے بجائے خاموش رہنے کو ترجیح دیتی ہے۔ جب تک یہ ذہنیت زندہ رہے گی، صرف کوانٹٹی کے اندر ڈفرنس آئے گا، ناموں کے اندر ڈفرنس آئے گا، مگر مسئلہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ یہ انسانی حقوق کا مسئلہ ہے، یہ شعور کا مسئلہ ہے، یہ قانون، تعلیم اور انصاف کا مسئلہ ہے۔ اگر کوئی عورت خوف کے ساتھ جیتی ہے تو وہ سوسائٹی محفوظ نہیں۔
اگر کوئی مرد ظلم کو رپورٹ کرنے سے ڈرتا ہے تو وہ سوسائٹی محفوظ نہیں. جس پر ظلم ہوا ہے اگر وہ خاموش رہنے پر مجبور ہے تو بھی سوسائٹی محفوظ نہیں. اصل چینج جب آئے گا جب ہم مرد عورت کو کمپیئر کرنے کے بجائے اس مینٹیلٹی کو سمجھیں گے، اور جب ہم بلیم گیم کرنے کے بجائے ظلم کو ظلم سمجھیں گے اور اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے. کیونکہ کوئی سوسائٹی کتنی ترقی کر رہی ہے یہ اس کی بلڈنگ سے، روڈ سے نہیں پتہ چلتا، بلکہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے کمزور لوگوں کے ساتھ، مظلوموں کے ساتھ کیسا سلوک کرتی ہے. اور سوال یہ نہیں کہ یہ مرد نے کیا یا عورت نے، سوال یہ ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے اور آخر کب تک یہ ہوتا رہے گا، اور کب تک ہم دیکھتے رہیں گے اور نمبرز گنتے رہیں گے.